السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے، آخر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم سیدھا قرآن کی تعلیمات کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور اس کا جواب صرف کوئی فلسفہ نہیں بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جو ہماری پوری زندگی کو ایک معنی، ایک مقصد دے سکتی ہے۔ اچھا، تو اس جواب کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ بامقصد عبادت کیا ہے، زندگی ایک امتحان کیسے ہے، زمین پر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور آخر میں جواب دہی کا تصور کیا ہے۔ چلیں تو سیدھا پہلے اور سب سے بنیادی جواب کی طرف چلتے ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ یہ آیت ہمارے سوال کا بالکل مرکزی جواب ہے۔ اس میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت ہے۔ لیکن یہاں ایک منٹ رکیں، عبادت کا مطلب کیا صرف نماز، روزہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عبادت صرف کچھ مذہبی رسومات تک محدود نہیں ہے، یہ ایک مکمل طرز زندگی کا نام ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر نیت صحیح ہو تو سچ بولنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، یہاں تک کہ اپنے خاندان کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے والا ہے جو ایک عام غلط فہمی کو بھی دور کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، بلکہ یہ عبادت خود انسان کے فائدہ کے لیے ہے۔ یہ اسے ایک بامقصد، منظم اور پرسکون زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اگر زندگی کا مقصد ایک خاص طرز زندگی اپنانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے عملی طور پر آزمایا کیسے جاتا ہے؟ قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ زندگی دراصل ایک امتحان ہے۔ یہ آیت ہمارے مقصد کے تصور میں ایک اور گہرائی پیدا کرتی ہے۔ اس کے مطابق یہ جو ہماری پیدائش اور موت کا پورا چکر ہے، یہ خود ایک آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ بس یہ دیکھنا کہ کون اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں بہتر ہے۔ دیکھیں، اس امتحان کا نظام بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، ایک ضمیر دیا گیا، اور سب سے اہم، انتخاب کی آزادی دی گئی۔ پھر زندگی اسے مسلسل چیلنجز اور فیصلوں کے دوراہے پر کھڑا کرتی ہے، اور آخر میں پرکھا صرف باتوں یا عقیدوں کی بنیاد پر نہیں جاتا بلکہ اعمال کی بنیاد پر جاتا ہے۔ اچھا، عبادت اور امتحان کے علاوہ ہمارے مقصد کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اور یہ پہلو ہمارے انفرادی کردار کو ایک بہت بڑی اجتماعی ذمہ داری سے جوڑتا ہے۔ یہاں قرآن ایک بہت بڑا اعلان کرتا ہے کہ انسان کو زمین پر خلیفہ یعنی ایک نائب یا نگران بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اور یہ صرف کوئی لقب نہیں بلکہ ایک بہت بڑی، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب کوئی بادشاہ یا مالک نہیں بلکہ ایک امانت دار ہے، ایک ایسا نگران جسے اس سیارے اور اس پر موجود تمام مخلوقات کی دیکھ بھال کرنے اور انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یعنی یہ زمین ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ یہ تصور ہمارے مقصد کو صرف ذاتی عبادت سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرے سے اور اس پورے سیارے سے جوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا اثر صرف ہم پر نہیں بلکہ سب پر پڑتا ہے۔ تو اس عبادت، آزمائش اور ذمہ داری سے بھری زندگی کا انجام کیا ہے؟ آئیے اب اس سفر کے آخری اور حتمی مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن اس خیال کو سختی سے رد کرتا ہے کہ یہ کائنات اور ہماری زندگی بس ایسے ہی ہے، بے مقصد، ایک کھیل تماشا۔ لفظ ابسن کا مطلب ہی یہی ہے، فضول، بیکار۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بہت سنجیدہ منصوبہ ہے جس کا ایک منطقی انجام ہونا لازمی ہے۔ یہ آیت حتمی جواب دہی کے پورے تصور کو چند الفاظ میں سمیٹ لیتی ہے۔ کوئی بھی عمل، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، ضائع نہیں ہوگا۔ ہر نیکی اور ہر برائی کا حساب ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جو زندگی کو حقیقی معنی اور انصاف کا احساس دیتی ہے۔ لیکن یہ جواب دہی صرف سزا اور جزا کا نام نہیں۔ قرآن کے مطابق رحمت کا پہلو انصاف سے بھی بڑا ہے۔ توبہ اور معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے گئے ہیں، اور پیغمبروں کا آنا خود اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ قرآن کے مطابق انسانی مقصد کا ایک مکمل خاکہ سامنے آتا ہے۔ اس کی بنیاد اللہ کی عبادت پر ہے، یعنی ایک شعوری اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنا۔ اس زندگی کو ایک امتحان کے ذریعے پرکھا جاتا ہے جہاں ہمارے انتخاب معنی رکھتے ہیں۔ اس امتحان کا میدان یہ زمین ہے جہاں ہم مالک نہیں بلکہ نگران ہیں، اور اس پورے سفر کا انجام آخرت کی کامیابی ہے جو ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوگی۔ یہ چاروں ستون مل کر زندگی کو ایک بہت گہرا اور جامع مقصد عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔
اگر زندگی کا مقصد اتنا واضح ہے تو اپنے ہر لمحے کو اس مقصد کے ساتھ جینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ شاید اس کا جواب کتابوں میں نہیں بلکہ ہر فرد کے اپنے اعمال اور انتخاب میں پوشیدہ ہے۔